الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بزم سعید میں موجود قابل احترام سامعین کرام اور ہمارے دیگر ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں حالات کی مناسبت سے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسباق رمضان۔ سب سے پہلے رمضان، اس کے تعلق سے کچھ باتیں جو کہ ہم اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے شریعت اسلامیہ میں بتائی گئی۔ رمضان ہماری کامیابی اور ناکامی کی کسوٹی ہے۔ حدیث میں جہاں اس کا تذکرہ ہے وہاں یہ بتلایا گیا، 3545 جامع ترمذی کی حدیث ہے، 908 ابن حبان کے اندر موجود ہے۔ رغم انف رجل دخل علیہ شہر رمضان ثم انسلخ قبل ان یغفر لہ۔ اگر اللہ کسی کو رمضان دے اور وہ ایسا مبارک مہینہ پا کر کے بھی اپنی مغفرت نہ کروائے، رمضان گزر جائے، تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ شخص ناکام ہو، نامراد ہو۔ اور اس سے بھی بھیانک یا خطرناک وعید جو کہ 996 الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے، 75 صحیح الجامع کے اندر موجود ہے۔ حضرت جبرائیل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا، من ادرک رمضان فمات فلم یغفر لہ فأدخل النار فأبعدہ اللہ فقل آمین فقلت آمین۔ رسول اللہ نے ایک موقع سے ممبر پر چڑھتے ہوئے آمین آمین 3 بار کہی۔ ایک آمین کا آپ نے جواب یہ دیا کہ جو شخص رمضان جیسا مہینہ پائے اور انتقال کر جائے لیکن اپنی مغفرت نہ کروائے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، یعنی جنت سے محروم کرے اور جہنم میں داخل کرے۔ اے نبی آپ آمین کہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین کہا۔ حضرت جبرائیل بد دعا کرے اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہے، کیا ایسی بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہے؟ یہ 2 حدیثیں بتلاتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ کسوٹی ہے، میزان ہے ہماری کامیابی اور ناکامی کا۔ اللہ نے کچھ چیزوں کو متبرک بنایا ہے جس میں اوقات بھی ہے اور اماکن جگہ بھی ہیں۔ رمضان کے تعلق سے وہ مشہور حدیث 55 نمبر کی صحیح الجامع کے اندر موجود ہے، یا پھر 8991 مسند احمد کے اندر، یبشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ اتاکم رمضان شہر مبارک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بشارت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں تمہارے پاس رمضان آیا۔ اب آپ
رمضان کی تعریف کر رہے ہیں، شہر مبارک، برکت والا مہینہ۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ وقت کے اعتبار سے جسے چاہے برکت والا بنائے۔ رمضان ایک وقت ہے نا، مہینہ، اور اس کے ساتھ جو خوبی لگی ہے شہر مبارک، یہ اس کی خصوصیت ہے۔ 12 مہینے میں کوئی بھی مہینہ اس خصوصیت والا نہیں ہے جس کو کہا جائے شہر مبارک، برکت والا، صرف رمضان کا مہینہ۔ حضرت یوسف بھائی کے اعتبار سے کتنے ہیں؟ 12 نا؟ جو یوسف ہوئے وہ کوئی اور ہوا، ایسے ہی مہینوں میں جو رمضان ہے وہ کسی مہینے کا مرتبہ، کسی مہینے کا مقام نہیں ہے۔ مہینہ وقت ہے نا، اللہ نے اس وقت کو برکت والا بنایا، اسی لیے رسول اللہ نے کہا شہر مبارک۔ جگہ بھی برکت والی ہوتی ہے، اور آج کل حالات کے اعتبار سے یہ مثال دی جائے تو علم میں اضافہ ہوگا۔ قرآن کریم نے جگہ کے نام سے برکت کا لفظ استعمال کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا، سورہ اسراء کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ مسجد اقصی، اس کے گرد و پیش میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں۔ مسجد حرام، یہ بھی سراپا برکت ہے، جہاں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے دوسری مساجد میں سوائے مسجد نبوی کو چھوڑ کے۔ اور مسجد اقصی کی برکت حدیثوں میں ہے، ابن حبان کی 2 روایتیں، 6420 نمبر کی یا ایسے ہی 1633 نمبر کی، اور ابن ماجہ کیونکہ یہ کتب 6 میں سے ایک حدیث ہے تو یہاں پر یہ حدیث آپ آسانی سے پا سکتے ہیں، 1408 نمبر۔ کیا ہے مسجد اقصی کی برکت؟ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلیمان نے 3 دعا کی، 2 تو ان کی زندگی میں اللہ نے قبول کر لی، اور ایک دعا اللہ ان کی قبول کرے گا، کیونکہ اب رسول کہہ رہے کہ قبول کرے گا تو قبول ہوگی، اور وہ ہے من اتی ھذا المسجد ای بیت المقدس، جو آدمی بیت المقدس کے پاس آئے، لا یرید الا ان یصلی فیہ، وہ اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہے، چاہے 2 ہی رکعات پڑھنے کے ارادے سے اگر ہم سفر کریں مسجد اقصی کی طرف، تو اس جگہ کی یا اس مسجد کی یہ برکت ہے ان یخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، ماں کے پیٹ سے جس طریقے سے ایک انسان گناہوں سے پاک اور صاف پیدا ہوتا ہے، مسجد اقصی کی برکت ہے کہ 2 رکعت اگر نماز پڑھی جائے گی انسان کو اللہ گناہوں سے ویسے ہی پاک اور صاف کر دے گا۔ یہ دلیل ہے اللہ چاہے کسی جگہ کو برکت والا بنائے، تو رمضان کو وقت کے اعتبار سے اللہ نے برکت والا بنایا ہے۔ رمضان جتنا بھی بڑا انعام ہے، جتنی بھی بڑی نعمت ہے ہم اور آپ کے لیے، سب سے پہلے وقت کے ناحیے سے یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ بات قرآن نے ہم کو سکھائی ہے۔ جب انسان وقت کھو دیتا ہے، گنوا دیتا ہے، تو پھر وہ کلمہ بھی پڑھے تو اس کا کلمہ قبول نہیں کیا جاتا۔ سورہ غافر کی، جس کا دوسرا نام سورہ مومن ہے، آخری آیات یعنی 7475 یہ جو آیات ہے، فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا۔ کچھ لوگوں نے عذاب دیکھا تب کہا کہ ہم اللہ کی توحید پہ ایمان لاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن عذاب دیکھ کر کے ایمان لانا یہ ایمان کو قبول کرنا نہیں ہے۔ وقت چلا گیا،
عذاب آ گیا، اب ایمان لا کے بھی فائدہ نہیں. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ ایمانہم لما رأوا بأسنا. تو جس وقت یہ لوگ ایمان لائے عذاب دیکھ کر کے، اللہ نے کہا وقت گزر جانے کے بعد اگر تم کلمہ بھی پڑھو، ایمان بھی لاؤ، تو تمہارا ایمان قبول نہیں. یعنی جس نے وقت کی قدر نہیں کی اسے اس کا ایمان بھی فائدہ نہیں دے گا، اسے اس کا دین بھی فائدہ نہیں دے گا. ہم یہ مثالیں تو سنتے آئے نا، الوقت اثمن من الذهب، سونے سے زیادہ قیمتی ہے. ابھی چاندی کا یا سونے کا ریٹ بڑھا، دنیا پوری اس طرف متوجہ ہو گئی. یہ وقت، سونا اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے، چاندی اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتی ہے. ہمارا دین، ہمارا ایمان اگر یہ وقت میں نہیں ہے تو پھر ایمان اور دین کا بھی اللہ کے یہاں اعتبار نہیں ہے. کلمہ تو فرعون نے بھی پڑھا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، لیکن اللہ نے جواب دیا 9091 الآن وقد عصیت قبل، پہلے نافرمان تھا، اب کلمہ پڑھ رہا ہے. اس لیے وقت نکل جانے کے بعد کلمہ پڑھنے کا بھی فائدہ. آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، لیکن وقت نکل چکا تھا. اس لیے ہم جس مہینے کے قریب کیے گئے، اللہم بلغنا وسلمنا الی رمضان، اللہ ہمیں صحت سلامتی کے ساتھ، ایمان اور استقامت کے ساتھ اس مہینے میں داخل فرمائے. سوال یہ ہے، کیا اس سے پہلے ہم نے رمضان نہیں پایا؟ ہم میں جتنے بھی ہیں، جو سامعین ہیں وہ بھی، جو حاضرین ہیں وہ بھی، کئی ایک رمضان ہم پا چکے، لیکن کیا وہ فیوز، وہ برکات ہماری زندگی میں آئے جو ایک رمضان کے ہوتے ہیں؟ ابھی ایک دلیل دی جائے گی. رمضان کا معنی یہی ہے، 682 جامع ترمذی کی یہ حدیث ہے، اور اس سے پہلے جو حدیث پڑھی گئی 8991 مسند احمد کی یا 55 صحیح الجامع کی، رمضان کی رات شروع ہو تو اللہ جنت میں جانے کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منہا باب، پورے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور گناہ جس سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہوتا ہے، وصفدت الشیاطین یا وتغل فیہ مردۃ الشیاطین یا مردۃ الجن، اللہ ایسے بڑے بڑے شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، قیدی بنا دیتا ہے. تو گناہ بھی انسان اس مہینے میں نہیں کرے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے ہموار کرتا ہے. گناہ کیوں خطرناک ہے، کیوں برا ہے؟ کیونکہ اس کا انجام برا ہے، تو اللہ اس انجام کو بھی بند کر دیتا. اور یہ بھی ہے حدیث کے اندر، وغلقت ابواب الجحیم فلم یفتح منہا باب، جہنم کے سارے دروازے بند، ایک بھی کھلا نہیں. سوال یہ ہے، کیا اتنے رمضان ہم نے پائے، اپنے آپ کو جنتی بنایا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچایا، اور شیاطین کے ہتھ کنڈوں سے، ارادوں سے، ناپاک عزائم سے ہم نے اپنے ایمان اور دین کی حفاظت کی؟ اور اگر اب تک نہیں کی نا، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے. یہ رمضان جب تک قیامت ہے، یعنی قیامت نہیں آتی، دنیا ہے، آتا جائے گا، لیکن ہم اور آپ نہیں رہیں گے. دیکھ لیجئے کچھ دن پہلے ہم اور آپ جنہیں اچھے سے جانتے تھے، احمد اللہ بھائی، وہ دنیا میں نہیں رہے، بہت صحت مند تندرست تھے جب یہاں سے وہ رخصت ہوئے تھے، تو وہ رمضان نہیں پائے. اللہ ان کی مغفرت کرے، غریق رحمت کرے. یہ رمضان جب تک دنیا ہے، قیامت نہیں قائم ہوگی، آتا جائے گا. لیکن یاد رکھیے، ہم اور آپ رہتے ہیں، نہیں رہتے ہیں، اس کا علم کس کو ہے؟
اللہ کو ہے۔ تو رمضان یہ بھی آئے گا، اگر ہم ویسے ہی گزاریں گے جیسے اس سے پہلے ہم نے گزارا ہے کہ اس کے فیوز اور برکات جیسے حاصل ہونے چاہیے ہم نے حاصل نہیں کیے تو یہ بھی آ کے چلا جائے گا۔ کیوں انسان اتنے رمضان پا کر کے بھی اپنے آپ کو جنتی نہیں بنا سکا، دوزخ سے نہیں بچا سکا، نیکی کا خوگر نہیں بنا سکا، شیطان کے ہٹ کنڈوں سے نہیں بچا سکا؟ جبکہ یہ حدیث جو فضیلت رمضان میں بار بار سنائی جاتی ہے، اس کا نمبر بھی یاد رکھ لیجئے، کیونکہ اس حدیث میں وہ ہے جو رمضان کی فضیلت کسی دوسری حدیث میں نہیں ہے۔ 3925 ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شہید شخص پر، اور وہ بھی زیادہ عبادت کرنے والا، کیونکہ صحابی حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں ھذا وکان اشد الرجلین اجتہادا، یہ انسان جو بعد میں جنت میں گیا دونوں میں سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا۔ ثم استشہد، پھر یہ انسان شہادت کا جام بھی نوش کرتا ہے۔ اور وَهَذَا الَّذِي الْآخِرُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَبْلَهُ، جو اخیر میں گیا عبادت کرنے میں بھی پہلے والے سے کم تھا، شہید بھی نہیں ہوا، پہلے جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ رسول اللہ نے کہا مِنْ أَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ، کیوں تم تعجب کرتے ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا الیس، یہ جو شہید نہیں ہوا عبادت کرنے میں پہلے والے سے بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جنت میں چلا گیا جو شہید ہوا اور جو اس سے زیادہ عبادت کرنے والا تھا، الیس قد مکث بعدہ سنہ، 1 سال رہا۔ یہ ایک رمضان کی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایک رمضان انقلاب کے لیے، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، جنتی بنانے کے لیے، دوزخ سے بچانے کے لیے کتنا کافی ہے، یہ دلیل سنیے، یاد رکھ لیجیے۔ 3925 ابن ماجہ، اور گھر والوں کو بھی یاد کروا دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ وَصَامَ صِيَامَهُ، اس نے 1 سال زندگی زیادہ گزاری شہید والے انسان سے، اور جب 1 سال یہ رہا زیادہ تو 1 رمضان بھی پایا، اس نے روزے بھی رکھے۔ فَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ان دونوں کے مرتبے میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا کہ زمین سے لے کر کے آسمان کے بیچ میں۔ کیوں؟ 1 سال رہا ہے، اس نے 1 رمضان پایا، 1 رمضان جو شہید ہوا ہے عبادت کرنے میں زیادہ ہے، اس پر اتنی فضیلت دلا رہا ہے۔ ہم اور آپ نے ہماری زندگی میں کتنے رمضان پائے؟ تو 1 بھی ملے نا تو ہم اپنی تبدیلی کے لیے، نجات کے لیے اسے بہت بڑی نعمت اور بہت بڑا انعام سمجھیں۔ اور کیوں اتنے ملنے کے بعد بھی مرتبے اور مقام میں ہم بڑے نہیں ہوئے؟ اس کی پہلی وجہ یہی وقت ہے۔ اللہ نے وقت کے اعتبار سے رمضان کو فضیلت یافتہ بنا کر کے ہمیں یہ تلقین اور تاکید کی، وقت کی قدر کریں۔ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 4171 ابن ماجہ کی حدیث ہے، کہا عظنی و اوجز، یا اوصنی و اوجز، وصیت کیجئے لیکن بہت مختصر کیجئے۔ رسول اللہ سے زیادہ بہترین کلام کرنے کی قدرت کس کو تھی؟ آپ تو جوامع الکلم دیے گئے تھے، جو کسی نبی کسی رسول کو بھی اللہ نے نہیں دیا تھا۔ تو آپ نے نصیحت کی، اور اس میں
ایک حدیث میں ایسا ہے 1421 یا 1422 سلسلہ صحیحہ کی، صحابی یہ بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی مجھے ایک طریقہ ایسا بتائیے کہ میں سب سے بہترین نماز پڑھوں، سب سے بہترین نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں بھی، اور یہاں پر جو صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ وصیت کیجئے اور مختصر کیجئے، یہاں پر بھی وہ نصیحت کی۔ کیا کہا آپ نے؟ صلی صلاۃ مودع، ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھ۔ اگر سب سے بہترین نماز پڑھنا چاہتا ہے نا تو یہ سمجھ کہ یہ تیری آخری نماز ہے، اس کے بعد تجھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے، ایک انسان دنیا سے جائے گا نا، کبھی بھی جائے گا، ہم اور آپ بھی جائیں گے، اللہ ہماری عمر میں برکت دے۔ کبھی نہ کبھی تو ہم میں سے کسی کی کوئی نماز تو آخری ہوگی۔ اور ویسے بھی کس کو پتا ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھی، اللہ عمر میں برکت دے، کل کا سورج کس پہ طلوع ہوگا، فجر کی نماز کون پڑھ سکے گا؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں نماز دن میں 5 مرتبہ ہے، ایک ہی دن میں 5 مرتبہ، تو بھی ہر نماز کو آخری نماز سمجھ کے پڑھنا ہے۔ ہم اور آپ کیوں رمضان کے فیوز اور برکات سے ویسے مستفید نہیں ہو پائے جیسے ہونا چاہیے؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نے ہمیشہ یہی سوچا ہے یہ رمضان آیا نا، یہ جیسے ملا ہے آئندہ بھی ملے گا، اس کے بعد بھی ملے گا، اس کے بعد بھی ملے گا۔ یہ جو تسویف کی بیماری ہے، کل کروں گا، آگے کروں گا، بڑھاپا آئے گا تب کروں گا، اس کے بعد آئے گا تب کروں گا، یہی ہے شیطان کی سب سے بڑی سازش۔ جو بھی اس رمضان کی قدر اس نہیں ایسے اس سبق کے ساتھ نہیں کرے گا کہ یہ میرا آخری رمضان ہے، واللہ وہ رمضان کے فیوز اور برکات سے اپنے آپ کو ویسے مستفیض کر ہی نہیں پائے گا جیسے اسے کرنا چاہیے۔ اس لیے جب نبی کی یہ نصیحت ہے اور وصیت ہے کہ ہر نماز آخری سمجھ کے پڑھ، اگر تجھے سب سے بہترین نماز پڑھنی ہے تو سب سے بہترین رمضان گزارنا ہے، تو کیا اس رمضان کو ہم آخری رمضان نہ سمجھیں؟ یہ نصیحت یاد رکھیں، یہ سبق یاد رکھیں رمضان کا۔ اور دوسرا بڑا سبق، انسان رمضان کے فیوز اور برکات سے پوری طرح مستفید کیوں نہیں ہوتا ہے، کیوں ہم میں اتنی تبدیلی نہیں آئی ہے؟ رمضان یہ مہینہ ہے اپنے آپ کو بدلنے کا۔ اگر نہیں بدلے ہم تو پھر اس مہینے کی برکت سے ہم نے کچھ حاصل نہیں کیا، کیونکہ اللہ نے شیاطین کی طاقت جو چھینی ہے نا، یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ کیا کفر نہیں ہوگا رمضان میں؟ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو فرقان ہے، معرکہ بدر ہے، کب ہوئی؟ ابو جہل کب مرا؟ تو اس نے تو کفر کیا نا، آیا نا وہ رسول اللہ کے خلاف اسلام والوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اسلامی دشمنی میں۔ اور رمضان میں ہم دوسرے کافرین معاندین کو دیکھتے ہیں، کیا وہ کفر نہیں کرتے؟ پھر یہ صفدت الشیاطین کہ اللہ شیاطین کو پابند سلاسل کر دیتا ہے، یہ کن کے لیے؟ یہ ان کے لیے ہے جو واقعی بدلنا چاہتے ہیں، جو رمضان سے عبرت اور نصیحت پکڑنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ان میں شامل کریں جو انقلاب والا ذہن لے کر کے رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، توبہ والی سوچ، اللہ کی طرف بڑھنے والی، رجوع کرنے والی نیت صادقہ، اور پھر اس کا استقبال جسمانی خواہشات کی تکمیل کر کے نہیں۔ یہ ہے اسباق رمضان میں بنیادی سبق۔ یہ مہینہ ہمیں اللہ نے دیا ہی نہیں کہ ہم جسم کی خدمت کریں۔ اگر جسم کی خدمت کے لیے واللہ یہ مہینہ دیا ہوتا نا کہ کھاؤ پیو موج مستی کرو، یا پھر سو کھیل کود کرو، کرکٹ کھیلو، گیم کھیلو موبائل پر، یا اپنا وقت ضائع کرو جیسا کہ نام و نہاد اہل اسلام کرتے ہیں، نوجوانان کرتے ہیں، اگر یہ مہینہ اس لیے دیا ہوتا
تو اللہ کہتا ہے اس مہینے میں کھاؤ، اس مہینے میں جو تمہارا جی چاہے وہ کرو. یہ مہینہ جسم کی خدمت کے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے جو لوگ ذہن بنائے ہوئے ہیں کہ رمضان میں ایسا ایسا کھائیں گے، اتنا اتنا کھائیں گے، یہ قوم کھانے کے لیے مشہور ہوئی، سونے کے لیے مشہور ہوئی اور کھیل کود کے لیے مشہور ہوئی. جو دنیا میں بھیجی گئی تھی لوگوں کی قیادت کرنے کے لیے، سیادت کرنے کے لیے، لوگوں کو سبق پڑھانے کے لیے، لیکن خود ہی سبق پڑھ نہ سکی. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا آج یہی ہے نا، کسی کو یہی نہیں کرنا، سبق پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. آج امامت سب کو کرنی ہے، قیادت سب کو کرنی ہے، پڑھانا سب کو ہے، لیکن پڑھنا کسی کو نہیں. تو پہلے صداقت کیا ہے وہ سیکھنا ہے، عدالت کیا ہے وہ کردار میں لانا ہے، شجاعت اپنی زندگی کی خوبی بنانا ہے. جب ہم تعلیم حاصل کریں گے، اپنے آپ کو قابل اور لائق بنائیں گے تو قائد بن سکیں گے، تو قیادت کر سکیں گے. ورنہ جیسے آج کل زیادہ تر وہی پڑھا رہے ہیں نا جو پڑھتے نہیں، وہی سکھا رہے ہیں جنہوں نے سیکھا نہیں ہے. یہ فتنہ بھی ہے، انسان سیکھنا نہیں چاہتا لیکن اس کو سکھانا ہے. ممبر دے دو مجھے محراب دے دو، مصلی دے دو، یا پھر دین میں قیادت اور سیادت کا مرتبہ دے دو، اسٹیج دے دو، کرسی دے دو، میں سب کو پڑھاؤں گا، لیکن مجھے پڑھنا نہیں، مجھے سیکھنا نہیں. تو ہمیں رمضان کا سبق حاصل کرنا ہے. یہ بڑا بنیادی سبق دوسرے نمبر کا، یہ مہینہ روح کے لیے دیا ہے. روح میں سب سے پہلے لباس. اللہ نے قرآن میں کہا، جہاں لباس نازل کیا وہیں پر ہی اس بات کا حکم موجود ہے. 26 سورہ اعراف میں، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. لباس اللہ نے اتارا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. یہ ہم اور آپ پہن رہے ہیں نا، یہ آسمان سے آیا، اللہ نے اتارا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے جسم کے لباس کے پیچھے ہی مت رہ جانا، ایک اور لباس بھی ہے جو روح کا ہے، اس کو اختیار کرنا. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. آپ قرآن میں رمضان کے تعلق سے جتنی آیات ہیں 183 سورہ بقرہ میں اسٹارٹ ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. 187 پر احکام رمضان ختم ہو جاتے ہیں، یعنی کچھ آیات ہیں. پہلی آیت کے اندر بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے جو آخر میں کہہ رہا ہے. پہلے میں بھی بیان ہے لعلکم تتقون، ہم نے روزہ فرض کیا ہے متقی بننے کے لیے. اور آخری آیت میں بھی ہے کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. ہم لوگوں کے سامنے اپنی آیتیں کھول کھول کر کے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ متقی بنیں. روزے کا پہلا حکم وہ بھی تقویٰ ہے، روزے کا آخری حکم وہ بھی تقویٰ ہے. سوال یہ ہے تقویٰ ہوتا کہاں ہے؟ تو حدیث میں اس کا جواب ہے 2564. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا ویشیر الی صدرہ. مسند احمد کے الفاظ ہے ویشیر الی قلبہ، سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تقویٰ دل میں ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جو تقویٰ ہے، روح ہے، ہمیں اس کی خدمت زیادہ کرنی ہے. سوال کیا جائے، انسان کا جسم ہے اور اس کی روح ہے، کس کا کس کے اوپر انحصار ہے؟ جسم زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا روح؟ روح نا. اگر روح صالح ہے، نیک ہے، طیب ہے، اچھے سے اچھا اس کو جسم ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، حشر میں بھی ملے گا، جنت میں بھی ملے گا، کیونکہ روح طیب ہونی چاہیے. اور یہ ہم نے سنا ہے، یعنی جیسا کہ 4262 ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور پورا برزخی زندگی پر جو اصول الثلاثہ کا درس ہے 18557 مسند احمد کی حدیث ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے. روح
صحیح ہے، اگر ہم نے روح کا خیال کیا ہے تو جسم تو بدلے گا، اور روح طیب ہے تو جسم بھی اس کو طیب ملے گا، لیکن اگر روح خبیث ہے تو اس کا خیال ہی نہیں کیا۔ لوگ رمضان میں جسمانی غذا کا پورا خیال کرتے ہیں، اور رسول اللہ نے کیا سکھایا کہ آپ کو جسمانی غذا کا خیال کرنا ہے یا روح کا؟ ایک مثال دیتے ہیں، رمضان کا آخری عشرہ زیادہ تر بر صغیر میں، یعنی ہندوستان میں جہاں سے ہم اور آپ تعلق رکھتے ہیں، وہاں کا تو حال ہم جانتے ہی ہیں، اور بھی دوسرے ہیں جو جہاں سے تعلق رکھتا ہے، آخری عشرے میں بازار پورے بھر جاتے ہیں۔ بازار میں کیا ہوتا ہے؟ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ کھانے کے لیے، جسمانی غذا کے لیے۔ اور حدیث کہہ رہی ہے صحابہ اکرام نے کیا کیا آخری عشرے میں؟ یعنی 23ویں رات رسول اللہ نے پہلے دن تراویح پڑھائی نا، 25ویں رات پڑھائی، 27ویں رات پڑھائی، 3 دن تو پڑھائی، اور یہ ہوائی نہیں، 2012 نمبر کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، عجز المسجد عن اہلہ۔ یہاں جسم کا اتنا خیال ہے کہ بازار میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آج کل کے مسلمان رمضان صرف جسم کی خدمت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، بازار بھر گئے۔ صحابہ نے روح کی غذا کا خیال کیا، مسجد میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ وعجز المسجد عن اہلہ، صحیح بخاری کے الفاظ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ چوتھی رات نکلے ہی نہیں، کہ اگر ایسا شوق اللہ کو پسند آ گیا اور نماز یہ فرض ہو گئی تو بعد والے کیسے پڑھیں گے، کیسے طاقت رکھیں گے؟ انسان لباس کتنا بدلتا ہے، اگر ایک داغ اللہ نہ کرے، جیسے ابھی سیاہ ہے، اسے درس میں آنا ہے، آفس جانا ہے، وہ اس لباس کے ساتھ جائے گا، بدل دے گا۔ لیکن گناہ کر 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 کے روح پر کتنے سیاہ داغ لگے۔ یہ سب 4253 ابن ماجہ کی حدیث ہے، ان العبد اذا اذنب نکتت فیہ نکتۃ سوداء، جیسے ہی انسان گناہ کرتا ہے دل میں سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ کپڑا سیاہ داغ والا برداشت نہیں، لیکن روح پر جتنے بھی داغ ہو وہ سب کے سب برداشت۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا، اذا المرء لم يلبس لباسا من التقى تقلب عريانا ولو كان كاسيا وخير لباس المرء طاعة ربه ولا خير في من كان لله عاصيا۔ جب انسان لباس صرف جسم کا پہنتا ہے، تقوی کا لباس نہیں پہنتا، یعنی روح کو لباس نہیں پہناتا، تو وہ کتنا ہی اسٹینڈرڈ، کتنا ہی قیمتی لباس پہنے، اللہ کے سامنے برہنہ ہے، ننگا ہے، وہ اس لباس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کا سب سے بہترین لباس طاعت ربہ، اس کے رب کی اطاعت اور فرما برداری ہے، یعنی تقوی۔ اور جو شخص اللہ کی حرمت پامال کرے، گناہ کرے، تقوی کی خلاف ورزی کرے، روح کو لباس صاف نہ پہنائے، تو پھر اس کے اندر بھلائی نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاصِيًا۔ پھر غذا کی بات آئی تو دیکھ لیجئے ہم جسم کو کتنی غذا دیتے ہیں۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ نے کہا، الذکر للقلب مثل الماء للسمک، روح کی غذا، دل کی غذا، ایسا بھی نہیں کہ 3 ٹائم دیں گے تو چل جائے گا، ہر وقت دینی ہے، ہر آن دینی، ہر لمحہ دینی۔ یہاں پر غذا صرف جسم کو ہی دی جاتی ہے، کھاؤ کھاؤ۔ روح کی غذا قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر، نماز، اس کی کسی کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ مثال دی گئی روح کی غذا ویسے ہی ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی ہے۔ فَكَيْفَ يَكُونُ السَّمَكُ حَيًّا إِذَا فَارَقَهُ مِنَ الْمَاءِ، اس مچھلی کا کیا حشر ہوگا جس کو آپ پانی سے نکال دیں، کیا ہوگا؟ وہ مر جائے گی۔ اس روح کا کیا ہوگا جس کو آپ اس کی غذائی نہ دیں،
وہ روح مر جائے گی. اور قرآن کہتا ہے، حدیث بھی کہتی ہے، یہ الفاظ ہیں 6407 6408 2 حدیثیں ہیں صحیح بخاری میں اور 780 صحیح مسلم میں. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے یعنی جس کو غذا دی جاتی ہے، اس کی روح کو غذا مل رہی ہے، وہ زندہ ہے. اور جو دل اللہ کا ذکر نہیں کرتا یعنی جس روح کو، جس دل کو غذا نہیں دی جاتی، وہ اگرچہ چل رہا ہے پھیل رہا ہے، ایسے انسان کا دل ہے، وہ مرا ہوا ہے، مرا ہوا. پھر ایسے ہی جب بات روح اور جسم کی آتی ہے تو ہم صفائی جسم کی کتنی کرتے ہیں؟ کچھ لوگ دن میں 1 سے زائد مرتبہ غسل کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جسمانی نزاہت اور طہارت اختیار کرنی چاہیے، لیکن آپ روح کو کتنا صاف کرتے ہیں؟ یہاں روح گناہ کر کے نجس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہم کھڑے ہوئے 744 پہلے ہی دعا پڑھی، اس میں آپ نے جسم کی نظافت کا سوال کیا یا روح کا؟ اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق اللہم نقنی. آپ جسم کی صفائی کا سوال کر رہے ہیں یا روح کی صفائی کا؟ روح کی، یعنی اللہ مجھے گناہوں سے پاک اور صاف کر دے. تو ہم جسم کی صفائی کا خیال کرتے ہیں، لیکن روح کی صفائی حدیث میں خود ہے، یعنی 667 صحیح مسلم کی حدیث ہے. ارأیتم لو ان نارا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات هل یبقى من درنہ شیء؟ قالوا لا یبقى من درنہ شیء. کسی کے گھر کے سامنے میں نہر ہو، 5 بار اس میں وہ غسل کرتا ہو، رسول اللہ پوچھتے ہیں کیا اس کے جسم پر میل کچیل رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں رہے گا. آپ نے کہا فذلک الصلوات الخمس، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے. یمحو اللہ بہن الخطایا، اگر کوئی 5 نمازیں پڑھنے آئے گا تو جیسے 5 مرتبہ ڈبکی لگانے سے حوض میں جسم صاف رہتا ہے، 5 مرتبہ نماز پڑھنے سے بھی روح صاف رہے گی. لیکن ہم نے صرف جسم کی نظافت کا خیال کیا، روح کو تو چھوڑ دیا. زکام ہوا، تھوڑا سا جسم میں تکلیف آئی تو اس کا علاج جو سب سے بڑا ہے، سب سے بہترین ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس کے پاس. اور ادھر یہ روح جس کو اتنا بیمار کر دیا گیا کہ بس اب یہ مرنے کے قریب ہے، کچھ لوگوں کی تو روح مری گئی ہے، یعنی دل مر ہی گیا ہے. انسان زکام کا جسمانی طور پہ علاج کرتا ہے، صبح میں اٹھ جاتا ہے فجر سے پہلے واکنگ کرنے کے لیے، شوگر ختم کرنے کے لیے، لیکن روح کا علاج کرنے کے لیے فجر کی نماز نہیں پڑھتا. تو ہم نے صرف جسم کی خدمت کی، ورزش بھی کی تو صحت بنائی، جسم بنایا. کیا ہم نے قرآن زیادہ پڑھا، گناہوں کی معافی اور تلافی زیادہ کی، قیام اللیل کیا، اللہ کے سامنے گریہ زاری کی تاکہ ہماری روح بھی اتنی مضبوط ہو. تو یہ سبق ہے رمضان کے مہینے کا کہ ہم اپنے روح کی خدمت کریں، روح پر توجہ دیں. اور یہ آخری بات، بس اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت، اور وہی اس مہینے کی خصوصیت بھی ہے، جہاں یہ مہینہ ہے وہاں یہ عبادت کا نام ہے. چاہے 759 یا اس کے بعد 760 صحیح مسلم میں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، رمضان جس عبادت سے پہچانا گیا نام کے ساتھ، سب سے پہلی وہ عبادت کون سی ہے؟ صوم، سیام. اور روزہ، صوم یہی رمضان کے اندر واجب بھی ہے، فرض ہے. باقی کوئی دوسری عبادت رمضان کی فرض اور واجب جو روزانہ ہے وہ ہے. اللہ نے کیوں روزے کو ہی واجب کیا رمضان؟ ایک پہلا فائدہ، اس کو سبق کے طور پر ذہن نشی کر لیں. روزہ خواہشات اور شہوت کے لیے سب سے بڑی ڈھال ہے. نکاح کی طاقت جس کے پاس نہ ہو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
1400 نمبر کی حدیث ہے یہ، جو صحیح مسلم میں، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاء۔ روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ روزے کی سب سے بڑی خوبی، جس خوبی سے روزہ پہچانا گیا، 2616 جامع ترمذی کی حدیث میں، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ اللہ نے یہی عبادت رمضان میں اس لیے فرض کی کیونکہ جہنم میں لوگ زیادہ تر کس وجہ سے جائیں گے؟ جہنم کو گھیرا ہی کس لیے اللہ نے؟ کس سے گھیرا ہے؟ 2822 صحیح مسلم، حجبت النار بالشہوات یا حفت النار بالشہوات، جہنم گھیری گئی ہے شہوات سے، خواہشات سے۔ اگر کوئی دوزخ سے بچنا چاہتا ہے تو وہ روزہ زیادہ سے زیادہ رکھے۔ اور روزے کی روح کیا ہے؟ روزہ عبادت ہے ترک والی۔ کون سی والی؟ ترک والی۔ اسی لیے 1151 صحیح مسلم میں کہا گیا، یدع طعامہ وشرابہ وشہوتہ، روزہ رکھنے والا چھوڑتا ہے کھانا پینا اور اپنی خواہشات۔ اللہ ہمیں روزے کو واجب کر کے رمضان میں یہ سبق دیتا ہے کہ تم اللہ کی اتنی سنتے ہو کہ اللہ نے کہا ایک متعینہ وقت تک کے لیے حلال کو بھی حرام سمجھ لو، تو تم نے حرام سمجھ لیا۔ ہم نے سمجھا نا حرام، کھانا پینا اصلاً حلال ہے نا، لیکن رمضان میں ہم روزے کے نام پر اسے حرام سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے۔ اب کوئی شخص اتنا بڑا بے وقوف ہو کہ وہ اللہ کے حکم سے حلال کو حرام سمجھ لے لیکن روزے کا مقصد نہ سمجھے، اور اسی حالت میں، روزے کی حالت میں، جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولے، غیبت کرنا، حلال ہے کیا یہ؟ کبھی بھی حلال ہے یہ، لیکن غیبت کرے، ہاتھوں سے ظلم کرنا، کبھی بھی حلال ہے یہ، لیکن ہاتھوں سے ظلم کرے۔ ایسے ہی گالی گلوچ کرنا حلال ہے لیکن گالی گلوچ کرے، جبکہ وہ روزہ رکھ رہا ہے حلال کو بھی حرام سمجھ کر کے۔ یہ درس ہے اس کو، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا ہے کہ روزے کی روح کیا ہے، روزے کا درس کیا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں ہی جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے وہ کر رہا ہے۔ ہم اور آپ کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، زیادہ تر مسلمانوں کا رمضان ایسے ہی گزرتا ہے۔ اسی لیے پھر وہ حدیث صادق آ جاتی ہے 1903 صحیح بخاری کتاب الصیام والی، من لم یدع قول الزور والعمل به، جو آدمی روزے کی حالت میں جھوٹ نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا اور پیاسا رہے۔ شریعت میں دو طرح کی عبادت ہے، ایک کرنے والی اور ایک چھوڑنے والی۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ لیجئے بس، جو 256 سورہ بقرہ والی، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جس نے طاغوت چھوڑ دیا، طاغوت کا انکار کر دیا، اللہ پر ایمان لے آیا، وہ کون ہے؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑا ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والا۔ مشرکین مکہ کی برائی کیا تھی؟ کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ کرنے والی عبادت نہیں کرتے تھے؟ قرآن کہتا ہے وہ کرتے تھے، اللہ کو مانتے تھے۔ برائی صرف اتنی تھی کہ اللہ نے کہا شرک چھوڑو، نہیں چھوڑا انہوں نے، چھوڑنے والی عبادت نہیں چھوڑتے تھے۔ اور روزے کا یہ مقصد ہے، روزے کی یہ روح ہے، اسی لیے رمضان میں صرف یہ روزہ فرض ہے۔ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، آپ کرنے والے کام کتنے بھی کریں، نماز پڑھیں، حج کر لیں، عمرہ کر لیں، صدقہ اور خیرات کر لیں، لیکن جو چھوڑنے والے گناہ ہیں نا، اگر آپ وہ نہیں چھوڑیں گے تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو، انسان کی پوری زندگی کی کرنے والی عبادتوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں۔ 88 نمبر کی آیت ہے سورہ نام کی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔
ایک انسان پوری زندگی عبادت کرے، شرک نہ چھوڑے. اب آپ بتائیے، شرک نہیں چھوڑنے کی وجہ سے پوری زندگی کی عبادت جنت دلائے گی؟ روزہ ہمیں سکھاتا ہے گناہوں کو چھوڑنا. اتق المحارم تکن اعبد الناس. 2305 جامع ترمذی کی حدیث. سب سے بڑے عابد بننا چاہتے ہو تو حرام کردہ چیزوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو. یہ درس ہے رمضان کے جو آپ کے سامنے بیان ہوئے کہ ہم کسوٹی بنائیں رمضان کو. رمضان کسوٹی ہے کامیابی اور ناکامی کی. رمضان یہ وقت کے اعتبار سے فضیلت والا سب سے بڑا انعام ہے، اس لیے آخری رمضان سمجھ کر کے ہم رمضان گزاریں. پھر یہ مہینہ اللہ نے دیا ہے جسم کی خدمت کرنے کے لیے نہیں، روح کی خدمت کرنے کے لیے. اور روزہ اس عبادت کو ہی کیوں واجب کیا اللہ نے؟ خواہشات اور شہوات پر کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی خلاف ورزی کرنے کے لیے. اور آخری درس، روزہ سکھاتا ہے گناہوں کو چھوڑنا، کیونکہ روزے میں ہم چھوڑتے ہیں. اگر انسان کرنے والی عبادت کرے گا لیکن جو چھوڑنے والے گناہ ہیں، کیونکہ اس کا چھوڑنا عبادت ہے، وہ نہیں چھوڑے گا تو فمن یکفر بالطاغوت، جس نے کیا ہی نہیں، اس کا یؤمن باللہ کبھی اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوگا. اسی لیے پہلے لا الہ ہے، اس کے بعد الا اللہ ہے. پہلے جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں ان سے اپنا رشتہ توڑنا ہے، کاٹنا ہے، ہٹانا ہے، ان سب کو چھوڑنا ہے. اس کے بعد ہے الا اللہ. اگر لا الہ ہمارا صحیح نہیں نا تو الا اللہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. یہ کچھ سبق جو رمضان کی مناسبت سے آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. اللہم اجعلنا ممن الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وألحقنا بالصالحين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اجعلنا في هذا الشهر المبارك من المقبولين. اللہ ہمیں ان لوگوں میں بنائے جو اس رمضان میں اللہ کے یہاں مقبولین میں شامل ہیں. اللہ ہمارے سارے اعمال کو، ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری سیئات اور لغزشات کی اللہ مغفرت فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.